السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کا الفضل ہاں جی، بچوں کے الفضل کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہاں جی حاضر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے پیارے بچوں نے جو لاسٹ والا شمارہ تھا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا، اور وہ سال کا آخری شمارہ بھی تھا، وہ پڑھ لیا ہوگا اور اس کی ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی۔ تو شاہنواز، پھر ہم آج کا شمارہ شروع کریں؟ ہاں جی ماما، آج کا شمارہ کیا ہے؟ پیارے بچوں اور شاہ نواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہوا ہے، اور نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو پھر گھروں میں کیا ہوتا ہے، کیلنڈرز بھی بدلے جاتے ہیں، ہے نا؟ اور نئے الفضل۔ ہاں جی، نیا الفضل تو آیا ہی ہے، لیکن اب جو ہے اس بار کا جو شمارہ، کیونکہ سال کا پہلا شمارہ ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے، جو موضوع ہے جس بارے میں یہ ہوگا، وہ ہے کیلنڈر۔ تو پیارے بچوں، اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن۔ دادی جان نے سنائی حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی اور بتائی گڑیا، احمد اور محمود کو قوم سدوم پر عذاب کی وجہ۔ آج کا سبق میں سر عثمان اور بچے پڑھ رہے ہیں کیلنڈر کے متعلق۔ ذہنی آزمائش میں اس بار بوجھو تو صحیح، سڈوکو، دلچسپ سوالات اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، یاد کرنے کا نصاب، لطائف اور بہت کچھ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا شمارہ شروع کریں، ہم بچوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ ایک گڈ نیوز ہے، الحمدللہ بچوں کے الفضل کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ بچوں کے الفضل نے کوشش کی بچوں کی دلچسپی کے لیے مختلف قسم کی ورائٹی اور متنوع سیگمنٹس لاتا رہے، یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا، اس میں جیسے اللہ میاں کا خط ہے اور پیارے نبی کی پیاری باتیں، ایسے ڈفرینٹ پارٹس ہیں اس کے۔ اب بچوں کے الفضل کی جلد 2 کا آغاز ہوا ہے۔ اخبار کے پرچوں یا شماروں کو سال وائز ایک ایک جلد میں رکھا جاتا ہے، اس لیے ہر سال کی ایک جلد ہوتی ہے۔ اب بچوں کے الفضل کو 1 سال ہوا ہے، پہلے سال کے 24 شمارے ہیں۔ ہم اپنے پیارے پیارے بچوں کو 1 سال کی مختصر تاریخ بتاتے چلیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی پرشفقت اجازت سے بچوں کا الفضل 20 جنوری 2023 کو شروع ہوا۔ پہلے یہ ہر ماہ کے پہلے اور تیسرے جمعے کو شائع ہوتا تھا۔ اس کے بعد حضور انور ایدہ اللہ کی پرشفقت اجازت سے بچوں کا الفضل 15 روزہ ہوا، اور اب ہر دوسری اتوار کو شائع ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلے یہ 2 صفحے پر شائع ہوتا تھا، پھر بچوں کی آسانی کے لیے اس کا ایک 4 صفحاتی ویب ایڈیشن جاری کیا گیا۔ بالآخر نومبر 2023 سے یہ 4 صفحات پر ہی شائع ہونے لگا۔ یہ تھی پیارے بچوں آپ کے اپنے بچوں کے الفضل کی مختصر تاریخ۔ اور ہاں، ہم بچوں کے الفضل کی ویڈیو کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بچوں کے الفضل کے سارے شمارے بچوں کے لیے آڈیو اور ویڈیو میں بھی تیار کیے گئے ہیں، اور ہمارے بہت سارے بچوں نے تو ان کو دیکھ بھی لیا ہوگا، اور جن بچوں نے نہیں دیکھا تو شاہنواز وہ کیا کر سکتے ہیں؟ Go and watch them کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ from Al-Fazl's YouTube channel. Click on the picture of Al-Fazl and then it will show you all of our videos. بچوں کی جو ہے نا، بچوں کا جو الفضل کی جو پلے لسٹ ہے وہ ایک الگ ہے، اور اس کے اندر تمام پریویس شمارہ جات کو اکٹھے کیا گیا ہے، اور جن بچوں سے کچھ ویڈیوز مس ہو گئی ہیں تو وہ کبھی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے والدین کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کے خطوط اور میسیجز میں تجاویز اور تبصرہ جات ہمیں ملتے رہے۔ بچوں کا اس لحاظ سے بھی شکریہ کہ وہ اب قلمی طور پر بھی ہمیں کہانیاں، لطائف اور دیگر مواد بھجوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کی علمی استعدادوں کو بڑھاتا چلا جائے۔ تو یہ تو تھا ایک چھوٹا سا جو انفارمیشن تھی بچوں کے لیے کہ بچوں کا الفضل جو ہے اس کی ایک جلد نمبر 2 ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ اور شاہنواز، اب ہم شروع کریں جو بچوں کا جو شمارہ ہے جو اس بار کا، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ وہ کیلنڈر اس کا موضوع ہے، اور جیسا کہ پیارے بچوں نیا سال شروع ہو چکا ہے تو اس میں ہم اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ تو شروع کریں شاہنواز؟ ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج اتوار 7 جنوری 2024 ہے، اور آج ہم پڑھیں گے جلد نمبر 2 کا شمارہ نمبر 1۔ اور سب سے پہلے شاہنواز اس میں کیا آتا ہے؟ اللہ میاں کا خط۔ ہاں جی، اللہ میاں کا خط آتا ہے، اور اللہ میاں کا خط جیسا کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ کیسے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ سے۔ ہاں جی، قرآن کریم جو ہے وہ ہمیشہ تعوذ سے شروع کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم،
ذالک الدین القیم. اس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً اللہ کے نزدیک جب سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی کتابوں میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا دین ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے نا اور آسمانوں کو بنایا ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ اپنا جو گردش ہوتی ہے وہ کتنی دیر میں پوری کرتی ہے، جو ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ دی سن، وہ کتنی دیر میں پوری کرتی ہے؟ 24 hours, but if you look at it closely, it's actually 23 hours and 56 ہاں جی، minutes. لیکن وہ جو اس کا جو گردش ہے وہ اپنے گرد کرتی ہے نا 24 آورز میں، تو لیکن جو سورج کے گرد اس کی گردش ہے وہ کتنے دیر میں ہوتی ہے؟ 1 سال میں، یعنی کہ 12 مہینوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، زمین اس وقت سے 1 سال کا کیلنڈر ہے اس کا، جو کہ وہ اپنا جو گردش ہے وہ 1 سال میں پوری کرتی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا دین ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن کریم میں بتائے ہیں، جس سے ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، Okay. تو یہ تھا پیارے بچوں اللہ میاں کا خط. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو عدلتا بدلتا ہے، یعنی کہ کبھی رات آ جاتی ہے کبھی دن آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہم دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں. اچھا، اب ہم حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں. بعض لوگ اپنی ناکامی یا وہم کے سبب بعض دنوں کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور دنوں کو منحوس کہنے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ آج کا دن، وہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آج کا دن بہت نیگیٹو ہے، سارے کام خراب ہو رہے ہیں اور یہ دن ہی منحوس ہے، اور یہ اس طرح سے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر مذاہب میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ دن جو ہوتے ہیں وہ بابرکت ہوتے ہیں، یا کچھ دن جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے جو دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ جو سارا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہفتے کے سارے دن ہی برکت والے ہوتے ہیں، ہر روز ہم نماز پڑھتے ہیں اور نیکیاں بجا لا سکتے ہیں، اس لیے سب دن برابر ہیں. جیسے رمضان کا مہینہ تو پورا برکت والا ہے، اگر کوئی دن منحوس ہوتا ہے تو اس روز روزے کا حکم کیوں ہوتا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں نا، نماز بھی سارے دنوں میں پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور کہتا کہ وہ دن ٹھیک نہیں ہے، اس دن تم نماز بھی نہ پڑھو، اس دن تم روزہ بھی نہ رکھو. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنوں کو زمانے کو برا نہ کہو، یہ نظام دنوں کو عدلنا بدلنا رات دن یعنی نظام شمسی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے. لوگوں نے خود ہی سپرسٹیشنز بنائی ہوئی ہیں، جیسے بیڈ لک یا پھر فرائیڈے 13 وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھا پیارے بچوں ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اکثر اسی طرح سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ منگل کا دن جو ہے وہ منحوس ہوتا ہے. What's فرائیڈے، منگل؟ منگل یعنی کہ ٹیوزڈے کا دن منحوس ہوتا ہے. اس دن وہ لوگ جو ہیں اکثر مذاہب میں کچھ ایسی عبادتیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کے کرنے سے وہ دن جو ہے وہ بابرکت ہو جائے گا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، Yes. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو انسان ہے وہ ایسی گندی باتیں کر کے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ایسی گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے. But Allah's not a human. Allah's not a human. How does he get taklif? تکلیف کا مطلب ہے کہ اللہ میاں کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. ناپسند ہو، کوئی چیز ناپسند ہو وہ بھی تکلیف کے زمرے میں آتا ہے نا. تو یہ تھا پیارے بچوں ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. اور پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور شاہ نواز آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے امام ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ جن کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ قادیان میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے تفکر اور تدبر مومنوں کی علامت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومنوں کی علامت ہی یہی ٹھہراتی ہے کہ وہ ہمیشہ زمین اور آسمان کے عجائبات کی فکر کرتے رہتے ہیں اور قانون حکمت الہیہ کو سوچتے رہتے ہیں. جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں دانشمندوں کے لیے سان عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں. دانشمند وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو بیٹھے کھڑے اور پہلو پر پڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں
اور زمین اور آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں. تفکر اور تبادر کیا ہے؟ اچھا، تفکر اور تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنا، سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کیوں پیدا کی ہے، اس کا ضرور کوئی اچھا مقصد ہوگا. اگر ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جب انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں تو خود بخود ہی اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے پھر کہ یہ میں نے اس لیے پیدا کی ہے. تو اس کو پھر کہتے ہیں تفکر، سوچنا، یعنی کہ غور و فکر کرنا. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اور ان کے دل اور زبان پر مناجات جاری رہتی ہیں کہ اے ہمارے خداوند، تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو عبث اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر یک چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابرکت پر دلالت کرتی ہے. تو اس میں یہ کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کا ساتھ شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ کا جو پیارا چہرہ دکھائے ہمیں، اور پھر ان نبیوں نے بھی اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں نا، ان کے اوپر غور کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیز بنائی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے بندوں سے بہت پیار ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے حکمت کے وہ دروازے کھولتا ہے جو عام لوگوں کے لیے نہیں کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. As the saying, life opens doors. ہاں جی. تو یہ تھا پیارے بچوں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور کی پیاری باتیں. ہاں جی، پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. تو پیارے بچوں اس کا موضوع ہے ایک مومن دیکھے کہ ایک سال میں کیا کھویا کیا پایا. یعنی کہ جب سال ہمارا اینڈ ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس پورے سال میں کیا کوئی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے ہیں، کیا ہم نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں، یا پھر کیا ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا ہے. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے کیا فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. حضور فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان تو قمری سال سے بھی سال شروع کرتے ہیں. قمری سال وہ سال ہوتا ہے جو کہ چاند سے شروع ہوتا ہے. چاند کا بھی ایک ہوتا ہے نا سال ہوتا ہے، تو اسی طرح سے زمین کا بھی ایک سال ہوتا ہے. تو ہم مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ان کا جو سال ہوتا ہے نا وہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شمسی سال وہ ہوتا ہے جو کہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. Different religions have different beliefs because there's different types of moons, like the blue moon or like an orange moon. There's اچھا all جی. sorts of types for different religions. ہاں جی. تو ہاں جی، تو جو مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے نا وہ چاند سے وہ شروع کرتے What ہیں. color? کلر نہیں، اس کا چاند سے شروع ہوتا ہے. جب چاند Any color? سال کا کلر سے کوئی تعلق نہیں ہے، سورج اور چاند سے تعلق ہے. اچھا. تو حضور فرماتے ہیں مسلمان تو قمری سال سے بھی سال شروع کرتے ہیں اور شمسی سال سے بھی. یہ قمری سال صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ بہت سی قوموں میں پرانے زمانے میں قمری سال سے ہی سال شروع کیا جاتا تھا. یعنی کہ جب چاند کا جو آتی ہے نا پہلی تاریخ، تو اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اب یہ پہلا مہینہ شروع ہوا. اسی طرح سے 12 مہینوں کا وہ حساب رکھتے ہیں. Okay. چینیوں میں بھی، چینی کہتے ہیں چائنیز میں بھی یہی رواج ہے، ہندوؤں میں بھی ہے اور قوموں میں بھی ہے، بہت سے مذہبوں میں پایا جاتا ہے، اور اسلام سے پہلے عربوں میں بھی دنوں کے حساب کے لیے قمری کیلنڈر ہی رائج تھا. بہرحال دنیا میں عام طور پر یہ گریگورین کیلنڈر رائج ہے، یعنی کہ جو شمسی کیلنڈر ہے نا، جب سورج کے گرد زمین گھومتی ہے ایک سال میں تو اس کے حساب سے وہ ڈیٹس نکالتے ہیں، اور سب اس کو سمجھتے ہیں. اس لیے ہر قوم اور ہر ملک نے اس کیلنڈر کو اپنے دن اور مہینوں کے حساب کے لیے اپنا لیا ہے. تو اسی وجہ سے دنیا میں ہر سال ہر جگہ اس کے حساب سے 1 جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے. بہرحال سال آتے ہیں، 12 مہینے گزرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چاہے قمری مہینے کے سال ہوں یا جو رائج کیلنڈر ہے گریگورین کیلنڈر اس کے سال ہوں. لیکن دنیا والے چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہیں یا غیر مسلمانوں میں سے، دنوں اور مہینوں اور سالوں کو دنیاوی غلغپاڑے اور ہا ہو اور دنیاوی تسکین کے کاموں میں گزار کر بیٹھ جاتے ہیں. دنیا کی اکثریت کی دین کی آنکھ تو اندھی ہو چکی ہے، اس لیے ان کی نظر تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جہاں مومن کی نظر پہنچتی ہے، اور پہنچنی چاہیے. ایک مومن نے دنیاوی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اس سال میں اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کی دنیاوی حالت میں کیا بہتری ہوئی ہے، یا دینی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کیا کھویا اور کیا پایا. اور اگر دینی اور روحانی لحاظ سے دیکھنا ہے تو کس معیار پر رکھ کر دیکھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا کھویا اور کیا پایا. تو جو سال ہوتے ہیں نا، جب وہ شانواز گزر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پہلے یہ ہے کہ جب بچے تھوڑے سے ہوش میں آ جائیں نا تو ان کو پہلے سوچنا چاہیے کہ اس سال ہم نے یہ جو ہے نا کام کرنے ہیں. Like make a dedication ہاں to do جی. it this year.
ہاں جی، ریزولوشن ہونی چاہیے نا نیو ایئر کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ کچھ اپنے گولز ٹارگٹ بنا سکتے ہیں کہ مجھے اس سال میں، جیسے کوئی بچہ ہو اس کو نماز کی عادت نہیں ہے اور وہ 10 سال سے اوپر ہو، تو وہ کوشش کر سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نمازوں میں باقاعدگی اپنانے کی کوشش کروں. اسی طرح سے اگر کوئی قرآن کریم نہیں پڑھتا تو وہ کوشش کرے کہ میں قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کروں. اسی طرح سے اپنے جو اسکول وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے بعض بچوں میں بیڈ ہیبٹس بھی ہوتی ہیں، اور آج کل جیسا کہ بیڈ ہیبٹس میں بہت یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ بچے بہت زیادہ ڈیوائسز یوز کرتے ہیں، فونز یوز کرتے ہیں، پھر اگر ٹیبلٹس وغیرہ ہوں تو وہ یوز کرتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں. تو ان بچوں کو بھی اپنا یہ ٹارگٹ بنانا چاہیے کہ آنے والے سال میں ایک خاص ٹائم رکھ لوں گا، یا اتنا ٹائم میں ہوگا جس پہ میں دیکھ سکوں گا، وہ اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھنا. اور اپنا جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو طاقتیں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انرجیز دی ہوئی ہیں، ان کو کسی بہتر رنگ میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. Okay, my maximum of gaming is going to be 1 hour now instead of 2 to 3 hours. اچھا جی، تو یہ تھا پیارے بچوں پیارے حضور کی پیاری باتیں. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ بچوں کی نظم. ہاں جی، اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم آتی ہے، اور بچوں کی نظم میں اس دفعہ آیا ہے پاکیزہ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحانہ من یرانی، سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا، ہم کو وہی پیارا دل بر وہی ہمارا، اس بن نہیں گزارا غیر اس کے جھوٹ سارا، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، یا رب ہے تیرا احسان میں تیرے در پہ قرباں، تو نے دیا ہے ایماں تو ہر زمان نگہباں، تیرا کرم ہے ہر آن تو ہے رحیم و رحماں، یہ روز کر مبارک سبحانہ من یرانی. پیارے بچوں، یہ جو ساری نظم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے گرد گھومتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہے، اور سبحانہ من یرانی کا مطلب ہے پاک ہے وہ جو مجھ پر نظر کرم کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر وقت ہر حالت میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے سے پر جب رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اس پر اپنے فضلوں کا اور احسانوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھتا ہے. تو اس لیے جو سب سے بڑی چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، وہ اس چیز کو ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہیں باقی جو ہیں سب دنیا جو ہے وہ غیر ہے، اور ان سے دل لگانا بالکل ایک جھوٹی کہانی جیسا ہے. اگر کسی سے آپ کو محبت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زیادہ سے زیادہ قریب بھی آتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو یہ تھی پیارے بچوں ایک چھوٹی سی پیاری سی نظم تھی. اس کے بعد آتا ہے وقفے نو کارنر. ہاں جی، وقفے نو کارنر اس کے بعد آتا ہے. اور وقفے نو کارنر میں پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نصاب لے کر آتے ہیں بچوں کے لیے. تو اس دفعہ 9 تا 10 سال کی عمر کے لیے دہرائی آئی ہے، ریپیٹ کرنا ہوگا بچوں کو. اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. واقفین 9 بچے اور واقفات 9 بچیاں، ان کے لیے یہ ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہے سورہ بقرہ کی پہلی 17 آیات اور سورہ فیل کی دہرائی کریں. سورۃ العصر، سورۃ الفلق اور سورہ ناس کا ترجمہ دہرائیں. سائیکل چلانا اور تیمم کا طریق سیکھیں. دعائے قنوت اور دعائے جنازہ یاد کریں. کامیابی کی راہیں حصہ اول و دوم کا مطالعہ کریں. راستے اور سفر کے آداب پر کار بند ہونے کی کوشش کریں. جو بچے ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے دعائے جنازہ بھی ہم نے لاسٹ والا شمارہ تھا شاید اس میں کی تھی. اسی طرح سے سفر کے آداب بھی ہم نے پڑھے اور راستے کے آداب بھی ہم نے پڑھے. تو ہمارے پیارے بچے جو ہیں وہ پریویس شمارہ جات بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا پیارے بچوں وقفے نو کارنر. اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں. ہاں جی، روزمرہ دعائیں یاد کریں. اس دفعہ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ابھی وقفے نو کارنر میں دعائے قنوت کے بارے میں پڑھا ہے. تو اس دفعہ جو دعا آئی ہے بچوں کے لیے وہ دعائے قنوت ہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو شانواز ہم آپ کو بھی پڑھاتے ہیں اور ہمارے پیارے دوست جو ہیں جو سن رہے ہیں وہ بھی اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہم انا نستعینک نستعینک ونستغفرک ونستغفرک ونؤمن بک ونؤمن بک
ونتوکل علیک ونتوکل علیک ونثنی ونثنی علیک الخیر علیک الخیر ونشکرک ونشکرک ولا نکفرک ولا نکفرک ونخلع ونخلع ونترک ونترک من یفجرک من یفجرک اللہم اللہم ایاک ایاک نعبد نعبد ولک نصلی ولک نصلی ونسجد ونسجد وإلیک وإلیک نسعى نسعى ونحفظ ونحفظ ونرجو ونرجو رحمتک رحمتک ونخشى ونخشى عذابک عذابک ان عذابک ان عذابک بالکفار بالکفار ملحق. ملحق. ہاں جی. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے پر ہی توکل کرتے ہیں، اور ہم تیری بہترین تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کرے اسے ہم چھوڑ دیتے اور اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے ہی نماز پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم تیری طرف ہی دوڑتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ اس کے بعد آتا ہے چہل احادیث یاد کریں۔ ہاں جی، اور چہل حدیث میں شانواز، جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور ہمارے پیارے بچے بھی جانتے ہیں کہ چھوٹی سی پیاری سی حدیث ہوتی ہے، لیکن اس کا گہرا مطلب ہوتا ہے اور وہ جلدی سے یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ جو حدیث ہے یہ صرف 4 لفظ ہیں اس میں، دیکھیں، اور وہ حدیث ہے کہ حبک الشیء یؤمی و یسم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی محبت یا طلب میں اتنا نہیں بڑھنا چاہیے کہ باقی سب کچھ بھول جائے، جیسے موبائل یا ٹی وی یا کارٹون دیکھنا ہو یا کھیلنا ہو تو اعتدال قائم رہے۔ کسی چیز سے اس حد تک محبت نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں بالآخر آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ اور Like it stops working and then you go ہاں like جی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز سے حد سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے وہ آپ کو اندھا کر دیتی ہے، یعنی کہ آپ کو اس کے عیب نظر نہیں آتی، آپ کو بہرا کر دیتی ہے کہ آپ اس کی جو سن بھی نہیں سکتے اس کے عیبوں کو۔ Ebu. مثال کے طور پہ کسی دوست سے بہت محبت ہو تو اگر کوئی ہمارے سامنے اس دوست کی برائی کرے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں، چاہے وہ عیب اس کے اندر ہو بھی یا نہ بھی ہو، کہ بھئی مجھے اس سے محبت ہے، تم ایسی بات نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس دوست میں اگر کوئی عیب ہو بھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ ہمیں اتنا پیارا لگتا ہے۔ تو اس حد تک عیب یعنی کہ اس کے اندر اگر کوئی ناپسندیدہ چیز ہو۔ تو یہ تھا پیارے بچوں چہل احادیث یاد کریں۔ اس کے بعد آتا ہے Adab adab. ہاں جی، ادب آداب۔ Karna kar. ہاں جی، ادب آداب کرنا کر۔ اس میں پیارے بچوں کچھ نصائح لے کر آتا ہے بچوں کا الفضل ہمارے بچوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے تو نئے سال پر بدعات سے پرہیز کر۔ بدعت ہر وہ نئی رسم ہوتی ہے جو کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نہ ہی ان کے صحابہ نے بھی کی۔ تو کوئی بھی ایسی رسم جو کہ عام طور پہ دوسرے کلچر سے آپ لیں اور اس کو رسم کے طور پہ کرنا شروع ہو جائیں تو وہ بدعت میں آئے گا اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، ٹھیک ہے نا؟ Anji. If you're one religion, then you're one religion. And جیسا کہ نئے سال پر اکثر لوگ پارٹیز کرتے ہیں نا، yeah, like they تو do وہ parties, ہاں جی، nothing to do with, and they completely, like their religion vanishes from their ہاں mind. جی، They're just so into the party that they don't even care تو وہ about their بدعت religion. میں آتا ہے نا، یعنی کہ اگر مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تو روزانہ تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈال۔ پھر اس کے بعد ہے تو فطرت کے مطالعہ کی عادت ڈال، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا بھی ہے کہ مومنوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں نیچر میں ان کو ضرور مشاہدہ کرنا چاہیے۔ آسمان پر ستارے دیکھ کے ان کو دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے، وہ بھی دیکھنے چاہیے۔ اسی طرح سے بدلتے موسموں کے اوپر بھی اپنی ایک آبزرویشن رکھنی چاہیے کہ موسم کیسے بدل رہے ہیں، کیوں بدل رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تو سب انبیاء کے نیک نمونوں کا مطالعہ رکھ
اور ہمارے پیارے بچے جو ریگولر سننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بچوں کا الفضل ہمارے لیے نبیوں کی کہانیاں لے کر آتا ہے، جس سے ہمیں ان کے نیک نمونوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ان کی گواہی دی ہے کہ وہ اتنے پاکیزہ اور نیک نبی تھے کہ وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے قرآن کریم کے ذریعے. تو ان کا بھی ان کے جو زندگی کے واقعات ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اسی طرح سے تو پیغمبروں اور اولیاء اسلام کے حالات اپنے مطالعہ میں رکھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے جو نبیوں کے علاوہ جو پاکیزہ لوگ گزرے ہیں، خلفاء ہیں، اولیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لوگ ہوتے ہیں نا، جن سے اللہ تعالیٰ مکالمہ بھی کرتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، ان کو جواب بھی دیتا ہے، تو وہ ان Like, لوگوں کی زندگی کے حالات بھی اپنے سامنے رکھیں. not like he actually like talks to them, like he gives them visions and like talks to them through religious ways. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے انداز ہر انسان کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں. Every single religion has a different way to talking to God, اچھا جی. and also some people have different ways of respecting Allah. اچھا ٹھیک ہے. That is اس کے true. بعد ہے تو اپنے ساتھ اپنے بزرگوں اور عزیزوں اور جماعت کے لیے بھی دعا کیا کر. Take care of your elderlies and make sure to pray for them. ہاں جی. ہاں جی. اس کے بعد ہے تو دینی حکمتیں حاصل کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہ. دینی حکمت ہمیں کہاں سے مل سکتی سب سے زیادہ؟ قرآن کریم سے مل سکتی. جو بچہ قرآن کریم کو ریگولرلی پڑھنا شروع ہو Will جائے اور gain lots of knowledge of Islam. ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس کو وزڈم دے گا. حکمت کہتے ہیں وزڈم کو. Because the Quran is basically Allah's words, ہاں جی. just written down in a different language. ڈفرینٹ لینگویج نہیں، قرآن کریم عربی میں ہی آیا تھا اور عربی میں ہی اس کو پڑھتے ہیں زیادہ تر. اور Yeah, ہم نے it اس کو just comes in سمجھنا a ہو تو different language from اگر ہم نے others. اس کو سمجھنا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے تو اسلام اور احمدیت کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تو غیر اسلامی رسوم اور غیر مسلم اقوام کے رسم و رواج اختیار کرنے سے پرہیز کر. اب ہمارے وہ والے بچے جو کہ اسلامی ممالک میں نہیں رہتے تو وہ یعنی کہ اسلامک کنٹریز میں نہیں رہتے تو وہ بہت سی ایسی رسومات اپنے اسکول میں بچوں کے ساتھ اور وہ اپنے آس پاس ہمسایوں میں دیکھتے ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم جتنا ان سے بچیں گے تو ہماری جو نیکسٹ جنریشنز ہیں وہ بھی ان سے بچنے کی کوشش کریں گی. ٹھیک ہے. Like, don't get engaged into like joining into different festivals which are nothing to do with your religion, because you will completely forget about your religion and like don't care about anyone around you except for the people that you know. ہاں جی. تو یہ تھا پیارے بچوں کرنا کر ادب آداب. اس کے بعد کیا آتا ہے شاہ نواز؟ دادی جان کا آنگن. ہاں جی، دادی جان کا آنگن. اور جیسا کہ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہم نے اپنے بچوں کو پروفٹس کی یعنی کہ نبیوں کی کہانیاں سنانا شروع کی ہیں، جن کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بتائی ہیں. تو اس دفعہ بچوں کا الفضل جو کہانی لے کر آیا ہے بچوں کے لیے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی. وہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا آیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا جی. گڑیا، احمد اور محمود دادی جان کے کمرے میں داخل ہوئے. دادی جان تلاوت کر رہی تھیں. وہ خاموشی سے تلاوت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے. دیکھا کتنے اچھے بچے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دادی جان تو تلاوت کر رہی ہیں تو انہوں نے انتظار کیا کہ دادی جان پہلے تلاوت ختم کر لیں. What's تلاوت؟ قرآن کریم کو جب قرات سے پڑھتے ہیں نا تو اس کو تلاوت کہتے ہیں. جب انہوں نے اپنی تلاوت مکمل کر لی تو احمد نے کہا دادی جان ہمیں کوئی کہانی سنائیں. دادی جان میں ابھی جن آیات کی تلاوت کر رہی تھی ان میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ذکر تھا، تو چلو انہی کے بارے میں کہانی سناتی ہوں. گڑیا ہماری استانی نے بتایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. محمود بولا ہیں دادی جان یہ پتھروں کی بارش بھی ہوتی ہے؟ دادی جان حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع نبی تھے. تابع یعنی کہ انہی کی شریعت کو انہوں نے آگے کیری آن کیا تھا، اپنی الگ سے کوئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ سے نکل آنے کا معجزہ دیکھ کر دین ابراہیم قبول کیا تھا. آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. آپ علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ علیہ السلام عراق سے اس علاقے میں آئے تھے. سدوم کی بستی بحیرہ مردار کے ساحل پر واقع تھی. سدوم کے لوگ مسافروں کو لوٹنے کے عادی تھے، روب کرتے تھے. وہاں کے لوگ نا وہاں پہ جب ٹریول کرتے تھے نا پورے کے پورے جب قافلے تو ان کو روب کرتے تھے، تو پھر اس کے بعد اس پیسوں سے اپنا لیونگ کرتے تھے. اور ہمسایوں کو بھی دکھ دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کی دوسرے علاقوں کے بادشاہوں سے لڑائی رہتی تھی.
ایک دفعہ ایک لڑائی میں انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی قیدی بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے 318 بہادروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ تعاقب کہتے ہیں پیچھا کرنے کو، فالو کرنے کو، اور حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور امورہ کے باقی سب مردوں اور عورتوں کو جنہیں وہ پکڑ کر لے گئے تھے چھڑا کر لے آئے، اور مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ لیکن سدوم کے لوگ اپنی بد کرداری اور ظلم میں بہت بڑھ چکے تھے۔ چوری ڈاکہ ان کا عام معمول تھا۔ ان کی مجالس میں ہمیشہ بدی کے تذکرے ہوتے تھے، یعنی کہ بری باتوں کا وہ ذکر کرتے تھے۔ بے حیائی اور بے راہ روی ان کی فطرت میں رچ بس گئی تھی۔ احمد: پھر کیا ہوا؟ دادی جان: سب سے پہلے تو انہوں نے سب نبیوں کا انکار کیا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، جو کہ ایک رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی خرابیاں دیکھ کر شدید تکلیف محسوس کرتے تھے۔ آپ انہیں تبلیغ کرتے رہتے اور خدا تعالیٰ کی پکڑ سے ڈراتے رہتے، لیکن الٹا وہ حضرت لوط علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے۔ کہتے، یہ دیکھو بڑا ہم کو نصیحت کرتا ہے، بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے عمل گندے ہیں۔ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ بستی کہتے ہیں وہ جو ٹاؤن تھا نا ان کا، اس میں سے نکال دیں گے۔ پھر انہوں نے آپ کو یہ دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ باہر سے بھی کوئی مہمان تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ تم بیرونی لوگوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بنا لو، اس لیے تمہارے منصوبہ یعنی کہ کچھ پلان کر لو جو کہ ان کے خلاف ہو، اس لیے تمہارے گھر میں کوئی مہمان باہر سے نہ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، بے شک نکال دو، میں تمہارے اعمال کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، یعنی کہ تم لوگ جو ایسے کام کرتے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے، مجھے ان سے نفرت ہے۔ آپ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا مجھ کو اور میرے خاندان کو ان کے برے اعمال سے بچانا۔ گڑیا: پھر کیسے دعا قبول ہوئی ان کی؟ دادی جان: آخر خدا تعالیٰ نے اس ظالم قوم کو سزا دینے کا ارادہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات کی خبر دی کہ اب اس قوم پر تباہی آنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت لوط علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ آپ سدوم میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اس لیے اس خبر کو سن کر پریشان ہونا ایک طبعی بات تھی۔ طبعی بات کا مطلب ہوتا ہے ایک نیچرل، ان کا وہ جو تھا نا ریئیکشن تھا، ان کا جو فطری سی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پریشانی کی بنا پر خدا تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے عرض کی کہ اے اللہ، سدوم میں لوط علیہ السلام اور اس کے ماننے والے لوگ بھی ہیں، کیا اس کے باوجود عذاب آ جائے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہاں 50 آدمی بھی نیک اور صالح ہوں تو میں اس بستی کو عذاب سے بچا لوں گا۔ دیکھو اب اللہ میاں کتنا کائنڈ اور مرسیفل تھا کہ اللہ میاں نے کہا کہ اگر وہ جو ٹاؤن ہے، اگر وہاں پر 50 لوگ بھی اگر ایسے ہوئے جو کہ نیک ہوئے تو میں اس ٹاؤن کو اپنے عذاب سے بچا لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اگر 40 ہوں تو؟ اللہ میاں نے فرمایا کہ تب بھی بچا لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تعداد کو کم کرتے کرتے 10 تک لے آئے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ اچھا اللہ میاں اگر 20 ہو تو؟ پھر اللہ میاں نے کہا ہوگا کہ ہاں بچا لوں گا تب بھی۔ پھر اس تعداد کو کم کرتے کرتے 10 تک لے آئے، یعنی کہ اگر صرف 10 پیپل بھی وہاں پہ اچھے اور نیک ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ What about one? ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر 10 افراد بھی نیک ہوں تو میں اس بستی کو بچا لوں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بستی میں 10 نیک لوگ بھی موجود نہیں ہیں، اور سدوم کی تباہی اب لازم ہے، یعنی کہ وہ لوگ اس قدر برائی میں بڑھ چکے ہوئے تھے کیونکہ ان کی ہیبٹ بن چکی ہوئی تھی ایز اے نیشن، ایز اے قوم، اور پھر عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا لازمی ہو چکا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، ہم اس قوم کے لیے تیرے درد مند دل کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس دعا کو چھوڑ دے کیونکہ اس قوم کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب اس عذاب کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ ان کی قوم کی تباہی کا وقت قریب ہے۔ تباہی یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے نا ان کو پنش کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا دادی جان؟ محمود نے حیرانی سے پوچھا۔ دادی جان: جی بیٹا، پھر کچھ مہمان حضرت لوط علیہ السلام سے ملنے کے لیے اور یہ بات بتانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ جب بستی والوں کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کو تنگ کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ انہوں نے منع کیا تھا نا کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان نہ آئے، یعنی کہ گیسٹ نہ آئے، اور وہ جب وہ آ گئے تو وہ جو وہاں کے جو ٹاؤن کے جو لوگ تھے وہ اس قدر ظالم تھے، انہوں نے سوچا وہ تو بہت خوش ہوئے کہ اب ہم ان کو تنگ کر سکتے ہیں، اور بستی کے لوگ جلوس کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور شور کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ ان مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر کہا، آپ فکر نہ کریں،
اللہ تعالیٰ اس قوم کی تباہی کا فیصلہ کر چکا ہے اور ہم یہی بات آپ کو بتانے آئے تھے. اب آپ اس بستی سے ہجرت کی تیاری کریں اور رات کو یہاں سے نکل جائیں. یہ بستی صبح کے وقت تباہ کر دی جائے گی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. انکار یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہاں سے مائگریٹ کر جائیں یہاں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبح کو اس قوم کے اوپر عذاب لے کر آنا ہے. تو ان کی جو بیوی تھی نا، پروفٹ جو تھے حضرت لوط، ان کی جو وائف تھی، انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں آپ کے ساتھ جاؤں گی. رات کو جب حضرت لوط علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ بستی سے چلے گئے تو ایک شدید زلزلے نے سدوم کی پوری بستی کو زیر و زبر کر دیا. یعنی کہ وہاں پہ ارتھ کوئک آیا اور ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، یعنی اوپر نیچے کر دیا. زیر و زبر کہتے ہیں اوپر نیچے. زلزلے کی وجہ سے بڑے بڑے پتھر ہوا میں اڑ رہے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے پتھروں کی بارش ہو رہی ہو، اور کچھ ہی دیر میں یہ بستی مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی. ان پر آگ والے پتھر بھی گرے تھے. ایک نئی تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ ان پر شہاب ثاقب گرا تھا. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کچھ ریسرچ جو آئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ شہاب ثاقب گرا ہو. میٹیئرز، ہاں جی، وہ جو ہوتے ہیں آسمان سے گرتے ہیں نا. Yeah, like falling rocks. ہاں جی، تو ممکن ہے کہ وہ گرا ہو ان کے So اوپر. that's actually a real shower of pebbles. ہاں جی. گڑیا، دادی جان اس میں کیا سبق ہے؟ دادی جان، اس میں یہ سبق ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کر انعام دیتا ہے، وہیں ہم سے ناراض ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت نیک کام کرتے رہنا اور برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے. گڑیا، انشاءاللہ اب ہم سونے چلتے ہیں کیونکہ صبح اسکول بھی تو جانا ہے. اچھا، تو رسمین احمد نے ہمیں یہ کہانی لکھ کر بھیجی تھی جرمنی سے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں آج کا سبق. ہاں جی، آج کا سبق کیلنڈر. جیسا کہ آپ بچے جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو بچوں کا الفضل ہے وہ اس کا موضوع ہے کیلنڈر. اس میں جو انفارمیشن آئی ہے آج کے سبق میں وہ کیلنڈر سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. سر عثمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بچوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. پوری کلاس نے یک زبان ہو کر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مبارک سر. سر عثمان، امید ہے آپ کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی. آپ کو کیلنڈر کے حوالے سے اسائنمنٹ دی تھی. چلیں امتثال سے شروع کرتے ہیں. امتثال، قرآن کریم کیا بتاتا ہے ہمیں کیلنڈر کے بارے میں؟ امتثال، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے نزدیک جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہی ہے. اوپر ہم نے ایک وہ پڑھی تھی نا جو اللہ میاں کا خط تھا، اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا. چلیں اب سب باری باری کوئی نئی بات بتائیں. بلال، ہر قسم کے کیلنڈر کی بنیاد چاند اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات پر ہے. طلوع اور غروب کہتے ہیں سن سیٹ اینڈ سن رائز. اس وقت دنیا میں 3 قسم کے کیلنڈر ہیں جو عالمی سطح پر استعمال ہوتے ہیں. عالمی سطح کہتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر. پہلا، قمری کیلنڈر. یہ قسم سب سے قدیم ہے. اس کے مہینے کی لمبائی ایک چاند کے پہلے دن کے طلوع ہونے سے دوسرے چاند کے پہلے دن تک ہوتی ہے. دوسرا، شمسی کیلنڈر. اس کیلنڈر میں 365.25 دن ہوتے ہیں. یہ مغرب اور مسیحی دنیا کا کیلنڈر کہلاتا ہے. مغربی دنیا جو ہوتی ہے نا، جو ویسٹرن ورلڈ ہے، اس کا، اور جو کرسچنز جو یوز کرتے ہیں وہ یہ والا کیلنڈر یوز کرتے ہیں. Oh, I thought you meant about namaz. نہیں، نماز نہیں ہے یہ. تیسرا، شمسی اور قمری کیلنڈر جو کہ چاند کے ساتھ منسلک ہو کر سال کے مختلف اوقات متعین کرتا ہے. اویس، رومن قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے. پہلا کیلنڈر رومن میں تیار کیا گیا. اس مہینے کے پہلے دن کو کیلنڈرا کہا جاتا ہے. یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آواز دینا، واضح کرنا یا جان پہچان کرنا. قدیم رومی کیلنڈر 10 مہینوں پر مشتمل تھا. یہ قمری کیلنڈر تھا اور اس کے ایک سال میں 295 دن شمار کیے جاتے تھے. سال کا پہلا مہینہ مارچ تھا. نیز سال 10 ماہ پر مشتمل تھا، لیکن بعد میں 11ویں اور 12ویں مہینے کا اضافہ بھی کر دیا گیا. ہر چاند کی پہلی تاریخ کو نئے مہینے کی پہلی تاریخ کا اعلان کیا جاتا تھا. سجیل، رومن بادشاہ جولیس سیزرس نے قدیم رومی کیلنڈر میں اصلاح کی. اس نے قمری مہینوں کے انداز کو ترک کر کے شمسی انداز میں ترتیب دیا. جولیس سیزرس نے اپنے نئے کیلنڈر میں ایک اور تبدیلی یہ بھی کی کہ مارچ کے پہلے مہینے کو چھوڑ کر جنوری کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا. پہلے فروری آخری مہینہ تھا، اس لیے اس کے کم دن ہیں. اس کے بعد شاہ اگسٹس نے فروری کے مہینے کا ایک دن لے کر اپنے نام کے مہینے یعنی اگست میں مستقلاً شامل کر کے 31 دن کر لیے. اس طرح فروری کے پاس کل 28 دن باقی رہ گئے
البتہ لیپ کے سال میں فروری کا مہینہ 29 دن کا ہونا شروع ہو گیا۔ حسیف، عیسائی کیلنڈر کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ عیسائی کیلنڈر کا آغاز ایک متعین دن اور سال سے ہوتا ہے۔ اس میں عیسائیوں نے قدیم اسرائیلی 7 دنوں کا ہفتہ برقرار رکھا، مگر سبت کے دن کی بجائے رومی روایت کے مطابق اتوار کے دن کو تعطیل اور مذہبی تقدس کا درجہ دے دیا۔ جلیس، گریگورین کیلنڈر کے لیے پوپ گریگوری ہشتم نے جولیس کیلنڈر میں مزید اصلاح کی، مگر لیپ کا سال اپنی جگہ پر برقرار رہا۔ دنیا کے تمام ملکوں نے گریگورین اصلاح کو فوری طور پر اختیار نہیں کیا، بلکہ پہل رومن کیتھولک، پھر کچھ وقت اختیار کرنے کے بعد قدیم یونانی اور پروٹسٹنٹ نے بھی اختیار کر لیا۔ مختصر یہ کہ ترمیم شدہ رومن کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر میں شامل کر دیا گیا، جو آج کی دنیا میں رائج ہے۔ سر عثمان، اس وقت دنیا میں بعض مختلف کیلنڈر رائج ہیں، جیسے چین، ایران، بدھا، نانک شاہی، یہودی، ہندو اور پنجابی کیلنڈر۔ اب آخر میں منیف ہمیں اسلامی کیلنڈر کے بارے میں بتائیں اور ہشام احمدیہ کیلنڈر کے بارے میں بتائیں۔ منیف، اسلامی یا ہجری کیلنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ ہمارے اسلامی جو تھے نا خلیفہ، وہ دوسرے خلیفہ تھے۔ ہر مہینے کا آغاز چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ غروب آفتاب سے نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ ہشام، احمدیہ کیلنڈر ہجری شمسی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ اسے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1940 میں جاری کیا تاکہ اسلامی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کی جگہ استعمال کیا جا سکے۔ اسلامی تاریخ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو عالمی کیلنڈر کے مہینوں کے ناموں پر رکھا، جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سنہری کارنامہ ہے۔ سر عثمان، ماشاء اللہ تمام بچوں نے چھٹیوں میں خوب پڑھائی کی۔ آپ سب کی اسائنمنٹ ہے کہ اسلامی اور احمدیہ کیلنڈر کے مہینوں کے نام یاد کر کے آئیں۔ اچھا جی، اور پھر لیسن اینڈ ہو گیا تھا۔ ہم اپنے بچوں کی آسانی کے لیے اسکرین پر نام چلائیں گے اور پھر ہمارے بچے بھی ان ناموں کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا سبق، جس میں ہم نے کیلنڈر سے متعلق کچھ چیزیں پڑھیں، اور اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں ہنسنا منع ہے، ہنسنا منع نہیں ہے، ہنسنا منع ہے۔ ہنسنا منع ہے، ہاں ہنسنا جی، تو منع نہیں ہے، کیا ہے؟ نہیں ہے کا مطلب ہے کہ نہیں ہنسنا۔ اچھا، تو اس میں جیسے کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے لطائف لے کر آتے ہیں، اور اس دفعہ کا جو بچوں کا الفضل ہے، اس میں بہت سارے لطیفے ایسے نظر آ رہے ہیں مجھے جو کہ بچوں نے ہمیں بھیجے ہیں، تو یعنی کہ آپ بچوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہوا ہے۔ جن بچوں نے ہمیں لطائف بھیجے ہیں، ہم پہلے ان کے نام بھی پڑھ دیتے ہیں۔ ہمیں چودھری بشیر احمد سیرا لیون سے جو ہے انہوں نے ایک لطیفہ بھیجا، پھر اس کے بعد مطہر احمد ناصر نے مالی سے ہمیں بھیجا، پھر اطہر احمد ناصر نے ہمیں مالی سے بھیجا، ایک 2 لطائف ہیں وہ ہمیں ظاہر احمد نے بھیجے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے بچوں نے ہمیں کیا کیا لطیفے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا لطیفہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کے دانت میں درد ہوا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور چیک کروایا۔ ڈاکٹر، دانت میں کیڑا لگ گیا ہے، آپ فیس جمع کروا دیں تاکہ میں آپ کا دانت نکال دوں۔ And then he said, I will fast for the rest of the day to make it stop. ہاں جی، تو آدمی کہنے لگا کہ رہنے دیں ڈاکٹر صاحب، میں اپنے پیسوں کو کیوں ضائع کروں، چند دن کے لیے کھانا نہیں کھاؤں گا تو کیڑا خود ہی بھوک سے مر جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا لطیفہ ہے سلیم، بھائی جلدی سے پیسے ڈبل کرنے کا کوئی آسان سا طریقہ بتاؤ۔ کلیم، ان کو آئینے کے سامنے رکھ دو، یعنی کہ مرر کے سامنے رکھ دو۔ Or you can just fold them. ہاں جی، اس کے بعد ایک اور لطیفہ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ استانی، بچوں قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے، مصیبتیں اور زلزلے یعنی کہ ارتھ کوئک آئیں گے۔ قیامت جب آئے گی نا، ڈے آف ججمنٹ جب آئے گا، اس سے پہلے مصیبتیں آئیں گی اور مصیبتیں اور بیماریاں نازل ہوں گی۔ شاگرد یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہاں پر، وہ کہتا ہے کیا اس دن اسکول سے چھٹی ہوگی؟ اچھا، یہ بھی مزے کا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دیکھتے ہیں۔ I just wanted a holiday. اچھا، اگلا لطیفہ ہے، ایک شخص نے کسی کنجوس آدمی سے مسجد کے لیے چندہ مانگا یعنی کہ ڈونیشن مانگا، تو کنجوس نے فوراً 10,000 کا چیک نکال کر دے دیا۔ چندہ مانگنے والے کنجوس یعنی کہ وہ جو اسٹنجی تھا نا، وہ بہت آدمی، تو وہ ان کا دل ہی نہ چاہتا کہ وہ پیسے نکال کر دیں، تو لیکن اس نے فوراً 10,000 کا چیک نکال کر دے دیا۔ چندہ مانگنے والے نے کہا جناب اس پر دستخط بھی کر دیجئے۔ اب اس نے جب چیک دیا کہ وہ بینک کا جو ہوتا ہے نا پیپر کہ بھئی تم بینک سے جا کر میرے بھی ہاف پہ 10,000 لے لو،
تو اس نے کہا کہ اس پر سائن بھی کر دیں اپنے. تو کنجوس آدمی بولا ہم نیک کاموں میں اپنا نام ظاہر نہیں کرتے. کہ میں اپنا نام کسی کو بتانا نہیں چاہتا کہ میں نے 10,000 دیے ہیں مسجد کے لیے, جبکہ اس سائن کے بغیر وہ بینک سے پیسے نکلوا ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ بھی مزے کا تھا. اس کے بعد ہے ٹریفک وارڈن ڈرائیور سے. میں نے ہاتھ ہلایا تو تم رکے کیوں نہیں؟ ڈرائیور: میں سمجھا آپ مجھے سلام کر رہے ہیں. مزے کا تھا یہ بھی. تو پیارے بچوں یہ تو تھا ہنسنا منع ہے. اور اس کے بعد آتا ہے ذہنی آزمائش. ہاں جی ذہنی آزمائش. اور ذہنی آزمائش میں سب سے پہلے آ رہا ہے بوجھو تو صحیح. دنیا کے کئی ممالک کے پرچم قریباً ایک جیسے ہیں. بچوں ذرا بوجھو تو صحیح کہ یہ کن ممالک کے جھنڈے ہیں. تو شہنواز آپ کے سامنے 3 جھنڈے نظر آ رہے ہیں اور تینوں بالکل سیم لگتے ہیں. کلرز بھی سیم ہیں ان کے اور سٹارز بھی ان تینوں میں ہیں. تو آپ کچھ گیس کر سکتے ہیں کہ پہلا جو جھنڈا ہے یہ کون سا جھنڈا ہے, کس کنٹری کا ہے؟ I don't know. دوسرے کا؟ I don't know. تیسرے کا؟ Ching Chong China. اچھا جی تیسرا گیس کر لیا ہے کہ وہ چائنا کا جھنڈا ہے. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں Sudoku. ہاں جی سڈوکو آتا ہے. اور ہمارے بچے جو جھنڈے گیس کر لیں تو وہ ضرور ہمیں بھیجیں. اپنے نام وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں اس کو فل کر کے. اس کے بعد آتا ہے سڈوکو. اس کھیل میں ہر لائن میں اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں 1 تا 9 نمبر اس طرح لکھیں کہ اوپر سے نیچے یا دائیں سے بائیں اس سطر میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے. ٹھیک ہے. Okay. تو ہم پہلے بھی سڈوکو کے گیمز ایسے بچوں کا الفضل لے کر آتا تھا. اس دفعہ بھی سڈوکو کی گیم ایک لے کر آیا بچوں کے لیے. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچے اس کو جلدی سے فل کر لیں گے اور ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے دلچسپ سوالات. یہ جو دلچسپ سوالات ہیں نا یہ مجھ کو بھی بہت پسند ہیں. تو شاہنواز ہم آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کسی کے جوابات آپ کو آتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے بچے بھی ساتھ ساتھ ان کو سوچ سکتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ پانی کی 3 حالتوں کے نام کیا ہیں؟ اب واٹر کی 3 فارمز ہوتی ہیں نا, وہ 3 فارمز کیا ہیں؟ Solid, gas and liquid. ہاں جی ٹھیک ہے. دوسرا ہے کس کہانی کے کردار کا ناک اس وقت لمبا ہوتا ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے؟ Pinocchio. اچھا جی. تیسرا ہے کس ملک کے کس شہر میں آئیفل ٹاور موجود ہے؟ Paris. آپ کو پتہ ہے کس سٹی میں ہے؟ It's in the country French and it's in Paris. اچھا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد اپیس کس جانور کے گروپ یا مجمع کو کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ کون سے زیادہ جانور اکٹھے ہوں تو اس گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ Human. نہیں اپیس کہا جاتا ہے اس کو. Abyss. زیادہ سارے وہ کون سا جانور جو زیادہ سارے اکٹھے ہوں تو وہ کہا جاتا ہے. ممکن ہے کہ وہ سواری ہو کوئی عام جو ہم دیکھتے ہوں, یا پھر اس جانور کو اکثر کنٹریز میں بے وقوف جانور بھی سمجھا جاتا ہے. کون سا جانور ہے جس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے؟ Shubil. شوبل کے علاوہ بھی ایک اور وہ تو پرندہ ہے. Huh? جانور کون سا ہے؟ Give me a hint. اچھا وہ گھوڑے جیسا ہوتا ہے. Give me another hint. اچھا جی ایک اور ہنٹ آپ نہیں دے سکتے تو وہ Please. گھوڑے جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 5واں ہے نیل آرمسٹرانگ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اس کے بعد ہے کالا گھوڑا سفید سفاری. ایک He was the first guy to go onto the moon. ہاں جی From America. آخری ہم کر رہے ہیں وہ ہے کالا گھوڑا سفید سواری ایک کے بعد دوسرے کی باری. یہ ایک ریڈل ہے مزے کیا جو کہ کالا گھوڑا سفید سواری ایک کے بعد دوسرے کی باری, یعنی کہ گھوڑا کالا ہے اس کے اوپر جو سواری ہے وہ سفید ہے اور ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی ہے. کئی سواریاں اس کے اوپر آتی ہیں. White horse and grey horse. نہیں ہے نا, یہ بھی انٹرسٹنگ تھا. تو یہ تھے پیارے بچوں دلچسپ سوالات. اس کے بعد آتا ہے راستہ تلاش کریں. گڈو کے چوزے کہیں چھپ گئے ہیں اور ان کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے. Oh no! آپ تلاش کرنے میں گڈو کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. نہیں. تو پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ لفظ کو مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے, گڈو کی مدد کرنی ہے. سب سے پہلے گڈو کو کہاں تک لے کر جانا ہے؟ اس لیٹر کے, یہ جیم نہیں ہے یہ چے ہے. ٹھیک ہے, چے سے ہوتے ہیں نا چوزے. تو ہم نے گڈو کو پہلے حرف چے تک لے کر جانا ہے. اس کے بعد گڈو کو ہم کہاں تک لے کے جائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے چوزوں تک لے کر جائیں گے. نہیں. اور وہ چوزے جو ہیں وہ بھوکے ہیں اور گڈو نے کیا کرنا ہے, کھانا بھی ان کو دینا ہے. They are going to eat Taco Bell. اچھا جی Taco Bell.
تو یہ تھا پیارے بچوں راستہ تلاش کریں. اس کے بعد ہم یوں کرتے ہیں کہ گزشتہ شمارے 24 دسمبر 2023 کے درست جوابات بچوں کو بتا دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں فل کر کے بھیجے ہوں گے. تو وہ ان کو بھی بتا دیتے ہیں. پہلے جو جھنڈے دکھائے گئے تھے اس میں ہم نے بچوں کو امریکہ، ملائیشیا اور لائبیریا کے جھنڈے دکھائے تھے تینوں. اس کے بعد جو دلچسپ سوالات تھے وہ ہم یوں کرتے ہیں سوالات پڑھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ بچوں کو اندازہ ہو کہ کس سوال کا کیا جواب تھا. کس ملک نے مجسمہ آزادی دا اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کو تحفہ دیا تھا؟ تو وہ دیا تھا فرانس نے. دوسرا سوال تھا کیا انسان کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیاں کم ہوتی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیدائش کے وقت 270 سے 300 ہڈیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں انسان میں. So اور I was right. پیدائش کے وقت انسان میں 270 سے 300 ہڈیاں ہوتی ہیں اور نوجوان کی ہوتی ہیں 260 سے لے کر 213 ہڈیاں یعنی کہ کم ہوتی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے مئی کی مکھی میں فلائی کتنے عرصے کے لیے زندہ رہتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 1 سے 2 دن یعنی کہ اتنا چھوٹا سا اس کا جو لائف سپین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جینی کس مادہ جانور کو کہتے ہیں؟ یہاں پہ جواب لکھا ہوا ہے گدی. اس کے بعد 5واں سوال تھا لنڈینیم کس شہر کا پرانا نام ہے؟ لندن کا پرانا نام لنڈینیم تھا. یہ ایک نئی بات تھی جو کہ ابھی ہمیں معلوم ہوئی ہے، پہلے مجھے بھی نہیں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں گزشتہ شمارہ 24 دسمبر 2023 کے ذہنی آزمائش کے جو بچوں نے ہمیں جوابات بھیجے ان میں سے جن بچوں نے ہمیں ان کو فل کیا اور ہمیں بھیجا ان کے نام ہم اسکرین پہ چلائیں گے. کچھ بچوں کے جو انہوں نے فل کر کے بھیجا ان کے بھی ہم دکھائیں گے امیجز، تو وہ آ رہے ہوں گے آپ کے سامنے. اسی طرح سے کچھ بچوں کے جوابات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، ہم وہ شامل نہیں کر سکے، لیکن کوئی بات نہیں. آپ بچے کوشش کرتے رہیں، جب آپ کے جوابات ٹھیک ہو جائیں گے ہم ان کو بھی شامل کر لیں گے اور اسکرین پر ان کا نام بھی آئے گا پھر. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کے الفضل میں آنے والی روزمرہ دعا، چہل حدیث یا الفضل کی کوئز حل کر کے اردو میں اپنا نام اور شہر بذریعہ ای میل info@alfazl.com ہاں جی یا بذریعہ واٹس ایپ ٹیلی گرام +44 7566 234466 پر ارسال کیجئے. تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفضل، اور آج ہم نے کیا نئے سال کا پہلا بچوں کا الفضل جو کہ جلد نمبر 2 کا پہلا شمارہ تھا، تو جس میں ہم نے کیلنڈر کے بارے میں بہت ساری چیزیں دیکھیں. تو یہ بتائیں شاہنواز آپ کو آج کے جو بچوں کا الفضل تھا اس میں کیا پسند آیا ہے؟ دادی جان کا آنگن، ہنسنا منا، سارا ہی پسند آیا ہے. اچھا جی ماشاء اللہ. تو ہمارے بچے بھی ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ ان کو کیا پسند آیا. اسی طرح سے ہم نے آج کے بچوں کے الفاظ میں اللہ میاں کا خط سے ہم نے جیسا کہ ہمارے بچے جانتے ہیں ہم نے شروع کیا اور ہم نے دیکھا کہ اللہ میاں نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا ہے کہ زمین کو جب سے پیدا کیا اللہ میاں نے اس کی گنتی 12 مہینے ہی ہے، یعنی کہ 1 سال میں ہی زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. اسی طرح سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے. اس کے بعد ہم نے ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اتنی پیاری حدیث پڑھی کہ ہمیں کسی بھی دن کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے سب دن بنائے ہیں، کوئی بھی دن اچھا یا برا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا دن ہوتا کہ کوئی دن بہت برا ہوتا تو اللہ میاں اس میں کہتا کہ تم پھر اس میں میری عبادت بھی نہ کرو، تم نمازیں بھی نہ پڑھو، وہ تو دن ہی برا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازیں پڑھنے کا ہر دن کہا ہے کہ ہم ہر دن اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں اور اپنا ہر دن اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں اور بابرکت کریں. اس کے بعد پھر ہم نے کلام امام میں اتنی پیاری ایک بات پڑھی کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ ہمارے لیے بنایا، اور پھر ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کا نشان ڈھونڈتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتوں میں ایک اتنی پیاری بات ہم نے سیکھی کہ سال کا جو کیلنڈرز ہوتے ہیں وہ چاہے ہم چائنیز یوز کریں چاہے وہ کوئی بھی یوز کریں، اصل میں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ سال میں ہم نے کیا کچھ سیکھا اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو ہم نے کیں اور اس کو ہمیں آنے والے سال میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے اس کے بعد ہم نے وقف نو کارنر میں کچھ چیزیں سیکھیں، ادب آداب میں کچھ چیزیں سیکھیں، اور ایک ہم نے دعا بھی سیکھی، دعائے قنوت، جو جس کا ذکر ہمیں وقف نو کارنر میں بھی تھا. اور ایک اتنی پیاری سی چھوٹی سی حدیث سیکھی کہ تیرا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. تو کسی بھی چیز سے اس حد تک محبت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اس سے چلی جائے.
اس کے بعد دادی جان کا آنگن آیا. تو جیسا کہ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کی کہانیاں اپنے بچوں کو سنانا شروع کی ہیں. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی بھی پہلے پڑھی, حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی ہم نے کر لی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی بھی کر لی, اور سب سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کی تھی. تو اس دفعہ بچوں کا الفضل حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی لے کر آیا, جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی کہ کس طرح سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی, جو کہ ممکن ہے کہ وہ شہاب ثاقب ہو یا پھر زلزلہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے مزے کے چند لطیفے دیکھے جو کہ ہمارے بچوں نے ہمیں بھیجے تھے. آپ بچے ہمیں چاہیں تو دوبارہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنے پسندیدہ لطائف, اور ہم بچوں کا الفضل ان کو پڑھے گا اور شامل کرے گا اپنا بچوں کے الفضل کا, ہم ان کو حصہ بنائیں گے. اس کے بعد ہم نے آج کا سبق میں کیلنڈر دیکھا. اس میں کیلنڈر کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے کیلنڈر کا رواج شروع ہوا, اور کون کون سے بادشاہ آئے جنہوں نے کیلنڈرز میں تبدیلیاں کیں, اور پھر جماعت احمدیہ کا بھی. اور پھر ہم نے یہ جانا کہ جماعت احمدیہ کا بھی اپنا ایک کیلنڈر ہے, اور اس کے بارے میں ہم نے سلائڈ بھی چلائی کہ ان کے کیا کیا نام ہیں. اسی طرح سے ذہنی آزمائش آیا, گڈو کے چوزے گم ہو گئے, ہم نے وہ ڈھونڈنے میں مدد کی. تو اس کے بعد کچھ دلچسپ سوالات بھی تھے, اور تو یوں ہم نے آج کے بچوں کے الفضل میں کافی کچھ سیکھا. ایک پیاری سی نظم بھی تھی جو کہ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھا کہ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے, جو اللہ تعالیٰ یعنی کہ, اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں اور اس کا کوئی ثانی نہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے بچوں نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا کیلنڈرز کے بارے میں, اور جنرلی پورے بچوں کا جو الفاظ جو بھی انفارمیشن لیا ہے اس سے. اور ہم اب یوں کرتے ہیں پیارے بچوں کے, کیا کریں ہم اجازت لیتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں, شاہنواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں, اور بچوں کے الفضل کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں جو اتنی محنت سے آپ کے لیے بچوں کا الفضل تیار کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے اس کو ویڈیو یا پھر آن لائن فارم میں بھی اس کو لے کر آتے ہیں. اور ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے الفضل کو دن بدن ترقیات عطا کرے, اور بچوں کا الفضل جو بچوں کے لیے یہ نصائح لے کر آتا ہے, بچے ہمارے اس کو سمجھنے والے اور اس کو اپنی عملی زندگیوں میں بھی اپنانے والے بنیں. تو شاہنواز پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. ہاں جی اللہ حافظ, اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی, ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی. باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی. باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہے فانی. غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی. سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی. سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی. دل میں میرے یہی ہے سبحان من یرانی. سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا. سب کا وہی سہارا رحمت ہے آشکارا. ہم کو وہی پیارا دلبر وہی ہمارا. اس بن نہیں گزارا غیر اس کے جھوٹ سارا. اس بن نہیں
سبحان میاں رانی. یا رب ہے تیرا احسان میں تیرے در پہ قرباں. یا رب ہے تیرا احسان میں تیرے در پہ قرباں. تو نے دیا ہے ایمان تو ہر زمان نگہباں. تیرا کرم ہے ہر آن تو ہے رحیم و رحماں. تیرا کرم ہے ہر آن تو ہے رحیم و رحماں. یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی.